ساتھ رویہ، منافقوں کی نشانیاں اور مومنوں کی نشانیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آج کی آیت مطالعہ بھی اسی ہی ضمن میں ہے، اس کا موضوع بیان بھی وہی ہے، لیکن آج نئی باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی۔ آپ سنتے آ رہے ہیں منافقوں کا کردار کیا تھا، منافقوں نے اسلام کے لیے اپنی کیا خدمات پیش کی اور اسلام کے خلاف کیا کچھ کیا۔ تو اگر ترازو میں تولا جائے تو منافقوں کے حصے میں سوائے دشمنی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا کوئی موقع منافقوں نے جانے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ تک جناب من ان سے درگزر فرماتے رہے حتیٰ کہ غزوہ تبوک آیا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، وہ بھی اللہ ہی کی حکمت تھی، حکمت میرے رب کی تھی، اور اس حکمت کو ظاہر کرنے والے میرے آقا تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات سے درگزر کیا کرتے تھے۔ جیسے تبوک پہ سرکار جانے لگے تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، سرکار نے عذر پیش کیے۔ احد کے موقع پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تو سرکار نے ان کے عذر کو، یعنی جب بھی انہوں نے جو ہے اپنے منافقت کا اظہار کیا، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منافقت سے درگزر کرتے آئے، اس وجہ سے کہ آج نہیں تو کل، اگر آج انہوں نے حقانیت اسلام کو نہیں پہچانا تو کل اس چیز کو پہچان جائیں گے۔ جب ان کی خباثتیں اور اسلام دشمنیاں بہت زیادہ ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود حکم فرما دیا، فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ فرمایا اے محبوب، یاد رکھیے نبی کا جو معنی ہوتا ہے نا، نبی کا لفظی معنی، نبی کا معنی، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو، وہ خبریں سنائے جس کو انسانی ذرائع کے ذریعے معلوم کرنا ناممکن ہو، ایسی باتیں بتلائے جس کو عقل کسی بھی طریقے سے حاصل نہ کر سکتی ہو، ایسی خبریں دینے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ حضرت توجہ سے ہو تو کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، جس نام میں ہی، جس کے نام کے لفظی معنی یہی بنتے ہوں، غیب کی خبریں دینے والے، تو پتہ چلا وہ نبی تو غیب کی خبریں دینے والا ہوا۔ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، اب بہت ہو گئی، اب ہمارا حکم آ گیا کہ اب آپ جہاد کیجئے۔ کن کے خلاف؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ فرمایا کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف اب جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اب نرمی کا رویہ چھوڑ دیجئے، اب ترک کر دیجئے، واغلظ علیہم، اب کافروں پر بھی سختی کیجئے اور منافقوں پر بھی سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اگر یہ اسی روش پہ باقی رہے، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو جہنم میں جائے۔ تو فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اب یہ قسمیں کھاتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا۔ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر لیتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے جو کفر کی تھی، وہ کر دیتے، جب سرکار کی بارگاہ میں آتے پھر قسمیں کھا لیتے۔ یہ رویہ انہوں نے چلا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مطہرہ میں ان کی اس کلی کو کھول دیا اور فرما دیا اے حبیب، یہ اب آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ فرمایا حالانکہ انہوں نے یہ باتیں کلمہ کفر اور آپ کی صریح مخالفت کی وجہ سے کہیں، اور اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے زبان سے تو کلمہ ادا کر دیا لیکن دل میں کلمہ نہ ادا کیا تو یہ کافر ہوئے۔ فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان کے ارادے تھے کہ اسلام مٹ جائے، لیکن بِمَا لَمْ يَنَالُوا، توجہ کم ہے صحیح، ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا ان کو صرف یہی بات ناگوارا ہوئی
کہ یہ اسلام کی مخالفت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ یہ اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہے، لیکن اسلام ہر روز ایک نئی شان سے ابھرتا رہا اور انہوں نے مسلمانوں کا ہر قسم کا نقصان کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ماتھے پہ جو سرفرازی لکھ دی تھی وہ سرفرازی مسلمانوں کو مل کے رہی، اگرچہ منافق اور کافر کوشش کرتے رہے۔ فرمایا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ پاک نے یہاں ایک ضمیر کے ساتھ دو باتیں کی۔ فرمایا کہ اغناہم اللہ، مومنوں کو غنی کیا، کس نے؟ فرمایا ان اغناہم اللہ، اللہ نے غنی کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے غنی کیا۔ یہاں سے اس آیت سے ہمارے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی دلیل ثابت ہے۔ ہمیں جو کہتے ہیں نا، ہم اپنے نبی کو مختار کل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے۔ اب ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ غنی کون کرتا ہے بھائیو؟ اب قرآن کی طرف دیکھیے، قرآن کی طرف میں عقائد سمجھانا چاہتا ہوں۔ غنی کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف بھی کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی، اور اب عطا کرنا اپنی ذات کی طرف بھی کیا اور عطا کرنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کیا۔ سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ جب بھی دیتا ہے بلا شرکت غیر دیتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ کام وہ چیزیں بھی عطا کرتے ہیں بعد وہ شریعت میں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اتنے برگزیدہ، اتنے اللہ کے محبوب ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کو جو چاہیں دے دیں تو پھر اللہ بھی اس بات سے راضی ہوتا ہے جس چیز کو سرکار دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سراقہ بن مالک کا واقعہ آپ نے 12 مرتبہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو سراقہ بن مالک سرکار کے پیچھے آ گئے، اور پیچھے آگے سرکار نے زمین کو حکم دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ زمین کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ نے، یہ حدیثیں ہیں جناب اور صحیح حدیثیں ہیں، ہاں جی، کہ سرکار نے زمین کو حکم دیا، یہ مختار نہیں اختیار نہیں تو اور کیا کہو گے اس کو؟ اللہ کو اللہ نے دیا۔ کس نے دیا جی؟ اللہ نے دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب سرکار نے فرمایا اے زمین پکڑ ذرا اس کو، یہ کیسے ہمارے قریب آئے گا؟ جب زمین میں دنسا اپنے گھٹنوں تک تو عرض کی یا رسول اللہ امان دے دیجئے، اب نہ کروں گا۔ سرکار نے حکم دیا پکڑا تھا چھوڑ دے۔ جو نبی پکڑوا سکتا ہے وہ نبی چھڑوا بھی سکتا ہے۔ اس نے پھر اس کا ارادہ 100 اونٹ کی لالچ ذہن میں کڑی تھی کہ آج موقع ہے، کہا طاقتور ہوں پکڑ لوں گا۔ یہ نہیں پتا تھا میں تو ظاہر کی طاقت رکھتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم تو ظاہر باطن کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے سرکار نے جب آگے پھر قدم ارادہ ان کا دل میں ہوا، دل میں ارادہ کیا، اب آنے والا ظاہری بات ہے اگر میرے پاس آئے گا تو چل کے ہی آئے گا، لیکن میں آپ کے دلوں کے ارادے نہیں جانتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی میں خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے دل میں ارادہ کیا نہیں اب پھر 100 اونٹ کہاں جائیں گے اگر میں ان کے چھوڑ دوں گا ان کو، سرکار نے پھر فرمایا پکڑ زمین، زمین نے پھر پکڑا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب پکڑا نا اس نے دل میں سوچ لیا اے سراقہ تیرا کام ہی نہیں تو ان کے ساتھ کوئی غلط بات کرے۔ اس نے وہیں عرض کی سونیا مہربانی کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں سچی توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کا ارادہ جو بھی ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ کہاں جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زمین چھوڑ، زمین چھوڑ، زمین نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ زمین پکڑتی ہے گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ارادے اشارے پہ کڑی ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب چھوڑوا دیا تو کہنے لگا جی، جب زمین کو چھوڑ دیا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کسی سے کچھ نہ کہوں کہ آپ کہاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو وعدہ کرتا ہے ہم عطا کرتے ہیں، تو اگر وفا کرتا ہے تو ہم عطا کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیا عطا؟ فرمایا ہاتھ تیرے ہوں گے، کنگن کسرا بادشاہ کے ہوں گے، وقت کے سپر پاور کے ہوں گے، یعنی امریکہ کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سپر پاور کسرا کے کنگن ہوں گے اور ہاتھ تیرے ہوں گے
کنگن بھی چاندی کے نہ ہوں گے، کنگن بھی سونے کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وقت نے دیکھا، اس نے کہا جی لکھ دیجئے، سرکار نے فرمایا لکھ دیتے ہیں۔ سرکار نے رکا لکھ دیا، یہ محفوظ رکھ لے، وقت آئے گا اور تو یہ چیز پائے گا۔ وقت نے پھر وہ وقت، زمانے نے وہ وقت دیکھا، عمر پاک کے زمانے تک سراقہ بھی زندہ رہا۔ گویا سراقہ کو اس دن یقین ہو گیا تھا جو زمین میں دھن سوا سکتا ہے تو حوادثات زمانے سے بچا بھی سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی خبر ہے کہ موت مروں گا نہیں جب تک کنگن پہنوں گا نہیں۔ توجہ کہنی صحیح تو جب تک میں مروں گا اس وقت تک میں مروں گا نہیں، جب تک، یار یہ اختیار نہیں تو کیا ہے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں؟ کیا یہ حدیث بخاری نہیں؟ تو اور پھر کیا چاہیے؟ جناب من، وقت، زمانے نے دیکھا وہ وقت، عمر پاک کے زمانے میں وہ کنگن لائے گئے، بادشاہ وقت سپر پاور کسرا ایران کے لائے گئے، اور عمر کو بھی پتہ تھا، حبیب فرما گئے ہیں کہ کنگن کسرا کے سراقہ کو پہنانے ہیں۔ جب آئے مسجد میں کنگن تو حضرت نے فرمایا کدھر ہے سراقہ؟ کہو سبحان اللہ۔ وہ سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ آئے، اس وقت سونا حرام ہو چکا تھا، اگرچہ سرکار جب تشریف لائے مکہ سے مدینہ اس وقت حرام نہیں تھا، لیکن اب حرام ہو چکا تھا سونا مرد کے لیے۔ حضرت عمر نے بلایا، منبر کے قریب فرمایا اور سراقہ کو سونے کا کنگن پہنایا، پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں فرمایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کا رسول دے، جس کو اللہ کا رسول دے گویا اس کو اللہ دے دیتا ہے صحیح۔ یہ ایک دلیل ہے، دلیلیں اور بھی بہت سی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے، بچ جائیں گے یہ منافق۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر منافقوں نے اسی طرح کے کام جاری رکھے، مڑ گئے دین اسلام سے، تو فرمایا پھر اللہ ان کو عذاب دے گا، تو عذاب علیم دے گا۔ اللہ اکبر۔ فی الدنیا والآخرہ، منافقت کے لیے چھٹکارا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا، کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وما لہم فی الارض، کہو سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، اگر کسی چیز کا انکار ہو تو کسی چیز کی اثبات کے لیے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، کسی چیز کا انکار ہو تو وہ کسی چیز کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا منافق کافر کے لیے کوئی مددگار ہی نہیں، زمین میں کوئی مددگار نہیں۔ ہاں اگر کافر اور منافق کا کوئی مددگار نہیں تو مومن کا کوئی نہ کوئی مددگار ہے، کوئی مددگار ہے۔ آپ کہو گے مولوی صاحب یہ باتیں آپ کہاں سے کرتے ہو، یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں تو قرآن کی بات کروں گا۔ ہاں جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ 6 پارے میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ایک آیت ہے کہ ولی مددگار ہوں گے کون؟ فرمایا مومنوں کے مددگار کون؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی مددگار ہے، سونا رسول بھی مددگار ہے۔ پھر آئیے یہاں سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن ہے، قرآن سے ہم قرآن والے لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے 28ویں پارے میں سورۃ الطحری میں، بیٹا اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، فرمایا مومنوں کے مولا، مومنوں کے مولا، فرمایا کون ہوں گے؟ فإن اللہ و مولا، اللہ مولا ہے۔ ہم تو سارے مانتے ہیں اللہ مولا ہے، اور جو توحید کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ مولا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو آدھا نہ پڑھو، قرآن کو پورا پڑھو۔ قرآن آدھا نہیں آیا، پورا آیا ہے، آدھا پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، خدا کا نام لو۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل، کہیے ذرا سبحان اللہ سارے۔ فرمایا اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، لفظ ایک ہی ہے، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے۔ پھر آگے کہہ دیا، فرمایا فإن اللہ و مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، فرمایا سارے ولی ہی مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور سارے صالح نیک بندے اللہ کے سارے مومنوں کے مددگار ہیں۔ تو جناب من ثابت ہوا کہ میرے اگر کافر کا کوئی، منافق کا کوئی مددگار نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہ کافر کا کوئی مددگار تو مومن کا کوئی مددگار ہے، منافق کا کوئی ولی نہیں تو مومنوں کا کوئی ولی۔ اس لیے تو ہم ولیوں کے یار ہیں، ہم نے تو اپنے اولیاء کا نام ہی ولی رکھا ہوا ہے۔ حج کی دے میں دے پہ کہ اللہ دے ولی ہیں، حق بہاول حق سے ہی کول میں دے پہ
او کدے ویندے پہ آکے حافظ جمال اللہ لجپال کولو ویندے پہ ہیں او کدے پہ ویندے پہ آکے لال شہباز کلندر کریم کولو ویندے پہ ہیں او کدے ویندے پہ آکے پیر پٹھان دی زیارت کو ویندے پہ کدے ویندے پہ وے آکو جی اسا ویندے پہ ہیں پیر میر علی شاہ صاحب لجپال کو مرن او کدے ویندے پہ آکو جے کو جگ داتا آدے اسا داتا کولو ویندے اے داتا داتا ہے اور داتا اللہ دی عطا نال داتا ہے اللہ اکبر فرمایا وما لہم من اللہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر فرمایا نہ کوئی ان کا مدد دوست اور نہ کوئی ان کا مددگار میں نے کہا ہر بات انکار کسی چیز کو ثابت کرتی ہے منافق کافر کا